جیسے ہی آئرہ کی مریضہ کو ہوش آتا ہے، آئرہ فوراً اس کے پاس آتی ہے اور اسے بے چینی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ زہر کس نے دیا؟ لڑکی کمزور آواز میں روتے ہوئے آئرہ کو بتاتی ہے کہ میں ایک پارٹی میں گئی تھی، فاریہ نے مجھے کوئی نشہ آور چیز پلائی، اس کے بعد میری پوری ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی ہے۔ میں کامیار کے ساتھ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، فاریہ نے میری پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ سن کر آئرہ کے چہرے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً پوچھتی ہے کہ تو پھر یہ زہر تمہیں کس نے دیا؟ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کسی نے زہر نہیں دیا، میں خود اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، لوگ میرے بارے میں گندی باتیں کر رہے تھے، میرے ماں باپ کو دھمکیاں مل رہی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا، میں اپنے ماں باپ کو بچانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے خود زہر کھا لیا۔ فاریہ بہت خطرناک لڑکی ہے، اسی نے مجھے اس دلدل میں پھنسایا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر آئرہ کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ فاریہ کی سوچی سمجھی سازش ہے، اسی لیے آئرہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ آئرہ سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے تاکہ مریضہ کے لیے فاریہ کے خلاف رپورٹ درج کروا سکے، مگر بدقسمتی سے کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی آئرہ پولیس اسٹیشن داخل ہوتی ہے، اچانک اس کا سامنا کامیار سے ہوتا ہے۔ کامیار پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہا ہے اور آئرہ اور کامیار کا اس لمحے آمنے سامنے آ جانا، کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کا کوئی اشارہ؟ آئرہ حیرت سے کامیار کی طرف دیکھتی ہے، کامیار بھی ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، پھر وہ فوراً نظریں چرا لیتا ہے کیونکہ اب وہ آئرہ کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئرہ بغیر وقت ضائع کیے پولیس انسپکٹر کے پاس جاتی ہے اور مضبوط لہجے میں کہتی ہے کہ میری مریضہ نے خودکشی کوشش ضرور کی ہے، مگر اسے شدید ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کی گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود جا کر اس کا بیان لیں اور اس فوری کارروائی کریں۔ یہ سن کر پولیس فوراً متحرک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جب کامیار گھر واپس آتا ہے تو سیدھا اپنی دادی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، بھری ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ دادی، آج میں نے پھر آئرہ کو دیکھا، مگر دعا کریں کہ وہ اب میرے سامنے کبھی نہ آئے، مجھے اس لڑکی سے نفرت ہو گئی ہے، میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی مگر اس نے میری ایک بھی کوشش کو قبول نہیں کیا، الٹا مجھے دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا، میں اب زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، دادی دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ یہ سن کر دادی سخت لہجے میں اسے ڈانٹتی ہے، کامیار، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خدا تمہیں لمبی عمر دے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ایسی باتیں زبان پر لانا بھی گناہ ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا آئرہ سچ جانے کے بعد کامیار سے مل کر سب کچھ صاف کر دے گی یا پھر غلط فہمیاں دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔